آپ نے فرمایا کہ میرا پیدا ہونا بھی قیامت کی بڑی علامت ہے. میرا پیدا ہونا بھی بڑی علامت ہے قیامت کی. کیا مطلب ہے؟ کہ زمانہ اپنے اختتام پر پہنچا ہے. زمانہ اپنے، او بھائی پیچھے والے بھی سن رہے ہیں نا، زمانہ اپنے، بولیے ذرا. اللہ نے جہاں شروع کیا وہاں جو ہمیں شروع کیا، ورنہ زمانہ تو ہم سے پہلے سے موجود، دنیا ہم سے پہلے سے موجود، کائنات ہم سے پہلے سے موجود، کائنات کے سارے سیارے، سارے ہر چیز پہلے سے موجود. انسان آئے، انسانوں سے پہلے بھی مخلوقات موجود، اور بڑی بڑی مخلوقات میں فرشتے بھی پہلے موجود، جن بھی پہلے موجود. آپ بعد میں آئے ہیں. آپ، اور اگر کہوں کہ آپ مخلوق بھی آخری ہیں، آپ مخلوق بھی، یہ بات نہیں ماننے کو تیار، آپ مخلوق بھی آخری ہیں. اور آخری مخلوق جس کو ٹیسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اس کے لیے معاملات بھی مختلف ہیں، اس کے آنے کا سسٹم بھی مختلف ہے. باقی سب کن کی پیداوار ہیں، اور آپ کے ساتھ خصوصی شفقت ہے. آپ کو بنایا گیا ہے، آپ کی خلقت ہوئی ہے. خلقت بیدیہ، ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، محبت سے بنایا گیا ہے. آپ کا نظام باقی سب سے مختلف ہے. اللہ اکبر. اور پھر قرآن کہتا ہے، اے میرے نبی اس وقت کو یاد کرو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ہم نے نبیوں کو بھیجنے سے پہلے ان سے ایک معاہدہ کیا، میثاق، ایک ٹریٹی باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا اللہ اور نبیوں کے درمیان. وہ کیا تھا؟ کہ میں جب لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت میں سے کچھ تمہیں دوں گا، تم جاؤ گے، لوگوں کو واعظ و نصیحت، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف لاؤ گے، اپنی قوموں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے. پھر تم میں سے کسی کے ہوتے ہوئے ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ ہر نبی جانتے تھے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے. ہر نبی جانتا تھا، اس اعتبار سے کہ باہم انبیاء ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہم سب کا باپ ایک ہے، ہماری مائیں مختلف ہیں، ہم علاتی بھائی ہیں. اور ہر نبی اس کی ذمہ داری تھی کہ جب وہ دنیا میں آئے تو آ کے اللہ کی توحید کا بیان کرے. اللہ نے جو ذمہ داری اس کو دی، جس کے ذمے جو اصلاح لگائی، جس کے ذمے جس بیماری کی درستی لگائی، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے. اور امام طبری رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ یہ لکھا کہ ہر نبی اپنی قوم سے یہ حلف لیتا تھا، وعدہ لیتا تھا کہ میرے بعد ان خصائص کا حامل و مالک رسول آئے گا، تم اس کی اطاعت کرو گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن نے نقل کیا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آنے والے ہیں. نام تک بتایا ہے کہ میرے بعد احمد آئیں گے. اب اس ساری بات کا تعلق کیا ہے کہ میرے رسول کہتے ہیں میں قیامت کی بڑی نشانی بن کر آیا ہوں. زمانہ اختتام کو پہنچا، اب کوئی اور دین، اب کوئی اور مذہب، اب کوئی اور رسول نبی اور کوئی مصلح نہیں آئے گا. اب کوئی اور کتاب، اب کوئی نیا طریقہ عبادت کا اختتام پر پہنچا. یہ نشانی ہے. علامات کبریٰ میں سب سے بڑی نشانی اللہ کے رسول کا پیدا ہو جانا ہے. اللہ کے رسول کا پیدا ہو جانا. اور پھر اگلی حدیث مزید وضاحت کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں میری وفات قیامت کی بڑی نشانی ہے. میری کیا کہا ہے؟ بہت سے ہیں جو پانی لے کے آئے جاؤ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسول اکرم علیہ السلام کو فوت شدہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، ہیلے بہانے کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے آپ کی وفات کا یہ معاملہ بلانے کو کوشش کیے بیٹھے ہیں.
کبھی کہتے ہیں جی انتقال کر گئے، پردہ کر گئے، اوجل ہوئے دنیا سے، کبھی کہتے ہیں یہی موجود ہیں۔ بولو یہ انکار ہے رسول اللہ کا یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میری وفات، میرا مرنا قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ گویا اب جب میں فوت ہو جاؤں گا تو اس کے بعد کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی قیامت کے نہ آنے کی۔ قیامت آئے گی، آ گئی، قریب ہو گئی۔ یہ بات بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ پہلی، اور اس پر بھی اسی طرح سے ایمان لانا لازم ہے۔ عقیدہ ممات، عقیدہ وفات، وفات الرسول، وفات النبی، یہ قیامت کے لیے، قیامت کو ماننے کے لیے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کو فوت شدہ نہیں مانتے تو قیامت کیوں آئے گی؟ کیوں بھائی؟ اور سب نبی فوت ہوں گے تو قیامت آئے گی، سب نیکوکار فوت ہوں گے تو قیامت آئے گی۔ توجہ میری طرف کیجئے ذرا، سب خیر والے فوت ہو جائیں گے پھر قیامت آئے گی۔ قیامت نیکوکاروں پہ نہیں آئے گی، قیامت اشرار پہ آئے گی۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا نا جی کہ قیامت تک فلاں کام ہم قیامت تک کریں گے، یہ مسجد اللہ قیامت تک آباد رکھے، تو قیامت تک مسجدیں نہیں جائیں گی۔ ہاں ہاں دلیل سے کہہ رہا ہوں، قیامت تک خیر نہیں جائے گی۔ قیامت سے پہلے قیامت کی ایک لازم شرط ہے، یہ خیر والوں پر نہیں آئے گی، یہ استغفار کرنے والوں پر، یہ توبہ رجوع کرنے والوں پر۔ یہ کن پہ آئے گی؟ سب کے سب اشرار ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا نام لیوا جب ایک بھی باقی نہ رہے گا پھر قیامت آئے گی۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور اسی لیے ائمہ محترمین فرمایا کرتے تھے، یہ جو مساجد ہے نا، گلی محلوں کے اندر قائم مساجد، یہ تمہارے لیے ضمانت ہے کہ ابھی قیامت نہیں آ رہی۔ یہ جو اذکار کرنے والے بزرگ ہیں، یہ جو استغفار کرنے والے لوگ ہیں، یہ معاشروں کے بقا کی ضمانت ہے کہ جب تک یہ موجود ہیں اللہ کی طرف سے اجتماعی طور پر اس زمانے کو ختم نہیں کیا جائے گا، نہ آسمان سے کوئی عذاب آ جائے گا۔ یہ ابھی باقی ہے سب کچھ۔ اگر آپ کو اذان کی آواز سنائی دے رہی، اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے ضمانت ہے کہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، کیونکہ جب آئے گی نا تو قرآن نے اس کا ایک منظر بیان فرمایا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی جب ہر اٹھانے والی، ہر حاملہ اپنے بچے کو گرا دے گی۔ ہر حاملہ پیٹ میں ہے تو پیٹ سے گرا دے گی، ہاتھ میں ہے تو ہاتھ سے گرا دے گی۔ جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہی رہ جائے گا، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہی رہ جائے گا۔ بیٹھنے والے سے اٹھا نہیں جائے گا، کھڑے والے سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ اور ایک دم واقع ہو جائے گی۔ لوگ اپنی اپنی ترقیوں پہ ناز کر رہے ہوں گے، اپنی اپنی بلڈنگز پہ ناز کر رہے ہوں گے، اپنی عمارتوں پہ اپنے شوق کی انتہا پہ پہنچے ہوں گے، اور ایک دم آ جائے گی۔ اور جب آ جائے گی تو اسے دیکھ کر ان کی حالت کیا ہوگی؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ ایسے لگیں گے جیسے نشے میں ہوں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، فرمایا وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَذَابَ الشَّدِيدِ، اللہ کا عذاب اس قدر شدید ہوگا، ایک دم واقع ہو جائے گی۔ لیکن اس کی پہلے کیا ہے؟ سب خیر والے رخصت ہو جائیں گے۔ عیسیٰ بھی آ کے جا چکے ہوں گے، اسلام کی حکومت ختم ہو چکی، اسلام کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، پھر آئے گی۔ کتنی ہوگی؟ کتنی نشانی ہو گئی؟ دیکھ لیں، آگے آئیے۔ ایک اور بڑی نشانی، رسول اللہ کا آنا، صحابہ کی جماعت، صحابہ کا غلبہ، اللہ کے دین کو غلبہ، غلبے کے بعد یہ زوال کی انتہا۔ ابھی تو انتہا دیکھی نہیں آپ نے،
ابھی تو انتہا نہیں ہوئی. یہ طالب علم کا مطالعہ ہے کہ ابھی انتہا نہیں ہوئی, ابھی تو اس سے بڑے بڑے پریشانیاں آنے والی ہیں. اس کے لیے تیاری کرو. اور تیاری کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا, اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے آ لیں, کیونکہ جب فتنے آئیں گے تو وہ اس قدر تیزی کے ساتھ آئیں گے کقطع اللیل المظلمہ, جیسے رات کوئی تاریکی چھا جاتی ہے, جیسے رات ایک دم آ جاتی ہے, ایسے فتنے آئیں گے. اور اس قدر خوفناک فتنے ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, ایک بندہ صبح اٹھے گا, صبح کے وقت وہ مسلمان ہوگا, مومن ہوگا, اور شام سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. او یمسی مومنا, یا شام کو مومن ہوگا, شام اس نے ایمان کی حالت میں کی ہے. ویصبح کافرا, اور صبح ہوگی, صبح سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. اور سب سے بڑی وجہ, ریزن, سبب کیا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اپنی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ چکا ہوگا. یہ ایک بڑی نشانی ہے. دین ان کی نظر میں اتنا کمزور, اتنی کم ترجیح پہ, آخری حیثیت پہ ہوگا کہ یہ دین کو بیچ ڈالیں گے اپنی دنیا کے بدلے میں. تو اس سے پہلے پہلے, ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو علامات قیامت میں سے ہیں, یعنی اس تفصیل میں جا نہیں سکتا, مختصر, کہ جس میں یکسر الحرج, حرج عام ہو جائے گا. پوچھا حرج کیا ہے؟ قتل و غارت انتہا کی ہو جائے گی. فحش نگاری, فحش گوئی, فحش بیانی انتہا پہ پہنچے گی. شراب کے مجلسیں, شراب میں دھت رہنے والے اخیر پہ پہنچیں گے. بدکاری کرنے والے انتہا پہ پہنچیں گے. آپ کے سامنے ہے نا, یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. ذرا جاؤ کسی پارک میں دن کے وقت جا کے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. رات کو کہاں کہاں کیسی کیسی مجالس سجتی ہیں, کن کن سڑکوں پہ کیا کیا کھیل چلتا ہے, آپ کے سامنے ہے. اور یہ آغاز ہے, ابھی تو بہت کچھ ہے جو دیکھنے والا ہے. ہاں, اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے, ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. ایک وقت آئے گا, حدیث میں آتا ہے, ایک وقت آئے گا اس قدر فتنہ, اس قدر حیا سے آری زمانہ ہوگا, اللہ اکبر, کہ لوگ راستوں پر زناکاری کرتے دکھائی دیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں کیا ہوتا ہے, ہو رہا ہے نا, اور ہمیں یورپ بڑا پسند ہے. تو یورپ نے فری سیکس اسٹیٹ کا یہ تصور دے دیا. اب لوگ دیکھ کر وہاں رکتے نہیں, بلکہ خود پہلو بچا کر گزرتے ہیں. کوئی ان کے اندر اس کی جو کراہت ہے وہ کم سے کم ہو گئی. ساحلوں کو باقاعدہ فری سیکس قرار دیا گیا کہ ان ساحلوں کے ان حصوں میں جو مرضی کرو, سب کے سامنے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ گئے کہیں دبئی, اور کہنے لگے جب ہم وہاں پہنچے, ہم نے کہا چلو ساحل ہم بھی دیکھتے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا, جب داخل ہونے لگے تو انہوں نے کہا یہاں سے گزرنے کے لیے یہ شلوار قمیض والا ہولیا نہیں چل سکتا, شلوار قمیض کے ساتھ آپ یہاں داخل نہیں ہو سکتے. تب پتہ چلا کہ یہاں وہ بے لباس لوگ سارے موجود ہیں. اس طرف جانے والوں کے لیے لباس بھی مخصوص ہے. زمینی حقائق کیا ہے, اور پھر آپ دیکھتے جائیے, یہ وہ ساری علامات ہیں جو پوری ہوں گی. اسی طرح حضرت مہدی کا آنا, آئیں گے لیکن کسی غار سے نکل کر. یہ بات مان لو, سمجھ لو, کیونکہ دھوکہ دینے والے بازار میں موجود ہیں نا. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اطرت میں سے ہوگا, یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. لہذا دھوکہ دینے والا آ گیا جس نے اہل بیت کے ساتھ اپنا جھوٹا منسوب کیا ہوا نام, وہ مارکیٹ میں آیا, اس نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے اہل بیت میں سے ہوگا, ہم نہ کہتے تھے. اور راتوں رات اس کی اصلاح فرما دے گا. گویا ایک رات میں ہی اللہ اس کو نکال کر کسی غار میں سے لے آئے گا جہاں وہ چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مہدی کہاں ہوں گے؟ آپ کی نسل میں سے ہوں گے. ایران سے نہیں نکلیں گے. نام لیا میں نے جان بوجھ کے, ایران سے نہیں آئیں گے.
مکہ سے آئیں گے، سرزمین حجاز سے ہوں گے، آپ کی نسل میں سے ہوں گے، آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. نام بتایا، میرے نام پر نام ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا، میرے نام و نسب سے آئے گا. پوری نشانی بیان فرمائی، حلیہ بشرہ بیان فرمایا. پھر اس سے پہلے کوئی تحریک نہیں، اس سے پہلے کوئی وضاحت نہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں. امت مسلمہ پر کڑا وقت ہے، کھڑے ہونے کے لیے کسی لیڈر کا انتظار ہے. لیڈر اللہ راتوں رات اس کو، لوگ اس کو کہہ رہے ہوں گے وہ تیار نہیں ہو رہا، اللہ اس کو راتوں رات تیار کر دے گا، اور جب وہ تیار ہوگا امت اس پر اتفاق کر لے گی. اور امت کسی سامرا کے غار میں چھپے ہوئے پر اتفاق نہیں کرے گی، امت اس پہ اتفاق کرے گی، سب اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ کے رسول نے ان کی مدت بیان فرمائی کہ وہ 7 یا 8 سال رہیں گے. ایک خبر یہ بھی دی، اور ہمارا یقین کیا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو ہمارے رسول نے خبریں دی ہیں وہ خود سے نہیں دی ہیں، آسمان والے نے بھیجی ہیں اور آپ نے ان کو سنایا ہے. لہذا آپ کے خبر دینے کے بعد وہ واقعہ ویسے کا ویسے ہو سکتا ہے. کسی دوسرے کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی وضاحت بیان کرے اور اس کی کوئی حیثیت الگ سے بیان کرنا شروع کر دے. اور جب وہ آئیں گے، جب وہ کھڑے ہو جائیں گے، دجال آ چکا ہوگا، دجال کی نشانیاں بیان فرمائیں، اس کی اس آنکھ کا ذکر کیا، اور باقاعدہ بعض لوگوں نے کہا امریکہ ہی دجال ہے، اس کی اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جو اس وقت اس کو حاصل ہے. دجال ملک کا نام نہیں ہے، دجال ملک کا نام، یہ عقیدہ ہے. سمجھیے اس بات کو، دجال شخصیت ہے، شخصیت. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا حلیہ بیان کیا ہے. اور جب آپ نے حلیہ بیان کیا، بعض لوگوں نے کہا ان کے جہاد پر یہ اس طرح کی آنکھ بنی ہے، وہ فلاں ہے، فلاں جگہ پہ ایئرپورٹ بن گیا ہے. سب ٹھیک ہے، امریکہ کے دجالی ہونے میں کوئی انکار نہیں ہے. دجالی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں امریکہ کا بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے. لیکن امریکہ دجال ایک فرد ہے، وہ اسی طرح سے ان نشانیوں کے ساتھ آئے گا جو نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، ان آزمائشوں کے ساتھ آئے گا جو آزمائشیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ آئے گا، لوگوں کو ٹیسٹیفائی کرے گا، ایک ایک کا ایمان چیک کرے گا، اس کے ایک ایک آدمی کے ساتھ مقابلے کی کیفیات بیان فرمائی. اللہ اکبر. اور اس کا ایجنڈا اتنا غالب ہو جائے گا کہ ماں سوائے حرمین پاک کے باقی سب کا سب نکل جائے گا. اتنا خوفناک، اتنی خوفناک علامت ہے. اس کے راستے میں جانے والے، اس کے ساتھ مل جانے والے، میں ایک دعا کرنے لگوں، آپ آمین کہہ دیں. اللہ جلد اس ادارے کو اپنی بلڈنگ والا ایک ادارہ عطا فرمائے. پھر سے کہہ دیں آمین. آسمان تلے بیٹھے ہیں، آسمان والا جانتا ہے اور وہ قریب ہو کے سننے والا ہے. جلد اللہ اس کو اپنا ذاتی ایک ادارہ عطا فرمائے، تاکہ یہ تربیت جو آپ کی کرنل صاحب اور ان کی ٹیم کرتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک ماحول آپ کو میسر ہو، اور پھر ہم یہ شان سے بھی انشاءاللہ نجات پا جائیں گے. تو دجال کے آنے کی علامات، دجال کی کیفیات، دجال کا زمانہ، اس کی قوت و طاقت، ہر چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کو آج کورلیشن یعنی ثابت کرنا پڑے کہ اچھا یہ بھی دجال ہو سکتا ہے. یہ سب دجالی ہتھ کنڈے ہیں، دجالی سسٹم کو فروغ دینے والے ادارے اور ملک اور شخصیات تو ہیں، لیکن دجال براہ راست ایک فرد، ایک شخصیت کی صورت میں سامنے آئے گا، اور اس کے پاس وہ قوتیں، وہ طاقتیں ہوں گی جن سے آزمائش ہوگی، اور آزمائش ایمان کی ہوگی. پھر اس وقت جب مہدی کا مقابلہ ہو رہا ہے اور مسلمان دنیا عاجز آ چکی ہے،
اور اللہ آسمان سے اپنی مدد کی صورت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. وہ اتریں گے. کہاں آئیں گے؟ ہاں شام میں ایک بڑی مسجد کے مینار پہ اتریں گے. یہ بھی بتایا. اور آپ نے تب بتایا جب وہاں شام میں نہ آپ کی حکومت ہے نہ کوئی مسجد. دیکھیے ذرا میرے نبی کی خبروں کو. آپ نے کب بتایا؟ نہ شام آپ کا ہے، نہ شام میں ایمان والے ہیں، نہ شام میں مسجد ہے، نہ اس کا کوئی مینار. کہ جب آپ کا زمانہ ہے تو مسجدوں کے ساتھ کوئی مینار نہیں بنتا. اگر کہیں مسجدیں تھیں بھی تو وہ سنگل سٹوری مساجد ہیں، گھاس پھوس کی چھتیں ہیں. میرے نبی کی خبریں، اس لیے میں آپ سے چاہ رہا ہوں توجہ کیجئے کہ آپ کی خبروں کی حقیقت اور حقانیت دیکھیے. اور کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ شام تو اتنی طاقتور حکومت کے پاس ہے، ہمیں کیسے ملے گا، اور وہاں مسجدیں کیسے بنیں گی، اور وہاں مسلمانوں کی حکومت کیسے جائے گی. نہیں، انہیں یقین تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا وہ پورا ہو کر رہے گا. اس لیے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ نے خبر دی اور پھر یہ بھی بتایا. آیا نا یہ بدبخت قادیانی کہنے لگا میں پہلے کچھ اور دعوے کرتے رہا، پھر آخر میں اس نے سوچا کہ چلو یہ والا بن جاتا ہوں، شاید اس سے دھوکہ کھا جائیں. تو کہتا ہے کہ میں ہی مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، مسیح ہوں، عیسیٰ بن کر آیا ہوں. تو ہمارے علماء نے کہا کہ تو جھوٹا ہے. تو اگر مسیح ہوتا تو کسی گسیٹی کے ہاں پیدا نہ ہوتا، مریم کے ہاں پیدا ہونا سے لازم تھا. تو اگر سچا ہوتا تو زمین پر پیدا نہ ہوتا، آسمان سے اترتا اور دمشق کی مسجد پہ اترتا. بڑا آسان ہے. ان سب فتنوں کا مقابلہ حدیث کے ساتھ، ان سب جھوٹوں کا، ان سب کے جتنے بھی ہتھ کنڈے، ان کا آسان سا مقابلہ کیا؟ حدیث کی خبر رکھیے. کوئی آپ کا ایمان نہیں لوٹ سکے گا. اگر تم مسیح ہوتے اور صرف یہی نہیں کہ تم مسیح ہوتے تو آسمان سے اترتے، یہ کیفیت ہوتی. اللہ اکبر. میرے نبی کی حقانیت اور سچائی کو دیکھیے. میرے نبی نے عیسیٰ کا حلیہ بیان فرمایا کہ عیسیٰ کیسے ہوں گے. اب حلیہ تو اپنی مرضی سے کوئی نہیں بنا سکتا نا. اور اترے آسمان سے. آج کوئی جہاز سے اتر سکتا ہے وہاں پہ، کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن نہیں دھوکہ دے سکتا. جہاز سے اترنے کے لیے بھی کسی پیراشوٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا. ایک مخصوص حلیہ چاہیے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اللہ اکبر. گویا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دین کو اتنا مضبوط طریقے سے بیان فرمایا کہ کسی نقاب، کسی چور کے لیے نقب لگانا ممکن نہیں ہے. کوئی کہے بھی کہ میں بن کے آ جاتا ہوں تو نہیں بن سکتا. آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بال بتائے، ان بالوں سے گرتا ہوا پانی بتایا. عیسیٰ آئیں گے اور مسلمان کس حالت میں ہوں گے؟ ان کی جماعت کھڑی ہے اور ان کے امام مہدی ہیں. ان کے امام مہدی ہیں. مہدی اس وقت کھڑے ہو چکے ہوں گے، مسلمان ریزسٹ کر رہے ہوں گے، مسلمان مقابلہ کر رہے ہوں گے. گویا دجال کا بھی مسلمان. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس دور کے مسلمان کم سے کم اتنے بہادر ضرور ہوں گے کہ دجالوں کا، دجال کے یاروں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے. ہماری طرح مارے نہیں کھا رہے ہوں گے، ہماری طرح مار چپ کر کے اپنے بھائی بندوں کو ذبح نہیں کروا رہے ہوں گے، مقابلہ کر رہے ہوں گے. ملکوں لوگ خالص ایمان والے مہدی کی فوج میں، اس کی صفوں میں داخل ہو رہے ہوں گے. جائیں گے لوگ، یہاں سے بھی انشاءاللہ جائیں گے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جوت جگا کے جائیں، ہم یہ شمع روشن کر کے رکھیں کہ جب آپ کبھی حضرت مہدی آئیں، جب عیسیٰ کا زمانہ آئے، جب اللہ کی طرف سے پکار آ جائے، وہ زمانہ جو اتحاد کا، اتفاق کا اور کلی وحدت کا زمانہ ہے، جس میں صرف دین غالب ہو کر رہے گا اور اس میں لڑنے والے یہاں سے بھی روانہ ہوں گے. اور اللہ کرے وہ ان میں شامل ہونے والے ہماری نسلوں میں سے بھی ہوں. اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا. اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اپنے اپنے گھر کی فکر کرنا شروع کرو. ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی اولاد، اور ان کو ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ خالص صحیح سچا پکا مسلمان بناؤ.
کہ موقع آئے تو یہ عیسیٰ کے لشکر میں، مسیح کے لشکر میں داخل ہو جائیں، موقع آئے تو یہ مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں. اور مہدی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ محمد کی طرف کھڑے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ مہدی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے آنے کی وہ کیفیات بیان فرمائیں، اور پھر وہ آئیں گے، زمین پہ اتریں گے، اور وہ نماز نبی پاک علیہ السلام کے نسل کے اس فرد کے پیچھے پڑھیں گے. گویا یہ ان کی طرف سے ایک گارنٹی، ایک ویریفیکیشن ہوگی کہ آخری دین، حقیقی دین، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا یہی مطلب ہے نا. وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت بھی سب سے اہم اور نمایاں اور سب سے حیثیت والے ہوں گے. پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا مطلب نبی کریم علیہ السلام کے دین پر عملی طور پر ایمان لانا اور اظہار کرنا، اور لوگوں کے سامنے دلیل بن کر کھڑے ہو جانا کہ میں اس دین کا معید بن کر آیا ہوں، اس دین کا خادم بن کر آیا ہوں. اور پھر وہ قیادت کریں گے، پھر وہ یہود کو قتل کریں گے انشاءاللہ کریں گے. گویا یہ بدبخت وہاں تک جائیں گے. یہ بھی تو دلیل ہے نا کہ ان کا ہمارے ساتھ مقابلہ وہاں تک جائے گا، اور ان کا اختتام حضرت عیسیٰ سے ہوگا. اس وقت ان کو قتل کیا جائے گا، اس وقت ان کو دنیا سے ختم کیا جائے گا. اور حدیث میں آتا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا. یہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت کہے گا میرے پیچھے ہیں. یہ کسی حجر شجر کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر پکار کے کہے گا اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو قتل کیجئے. دنیا میں کوئی ان کا حامی اور مددگار نہیں رہے گا. پھر اسلام کی حکومت آئے گی. عیسائی سب کے سب اس وقت جتنے بھی ہوئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، اور اللہ کی توحید اور اسلام کو قبول کریں گے. یہ دلیل ہے. یہ دلیل ہے. اور جہاں یہ اس وقت کے غلبہ اسلام کی دلیل ہے، یہ آج کے اسلام کے حقانیت پر ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس دین نے بیان فرمایا، اس دین نے آپ کے سامنے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. میرے نبی یوں ہی نہیں کہہ گئے تھے کہ میں تمہارے پاس ایک ملت بیضاء کے ساتھ، ایک روشن دین کے ساتھ آیا ہوں. ایسا دین لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس میں کوئی چیز ایسی، کوئی ایمبیگوس نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ دین ہے کہ وہ دین ہے. اس قدر واضح ہے، اس قدر واضح. اور ہماری ذمہ داریاں جو میں نے ساتھ ساتھ عرض کی ہیں. اور آخری بات کہ آج ہماری ذمہ داری کے اعتبار سے ایک تو اس علم کو، اس نالج کو لوگوں تک پہنچانا، ہم آگے ٹرانسفر کریں، ہم بتائیں لوگوں کو، ہم اپنی اولادوں کو بتائیں، ہم انہیں خبر کریں، ہم ان کی تربیت کریں، ہم انہیں پختہ کریں کہ جب حق پر کھڑے ہونے کا وقت آئے، جب ساتھ دینے کا وقت آئے، ابھی بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اگر ہمارے بعد نسلوں بعد جب بھی موقع آئے گا اللہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر لڑنے کا، تو تم فلاں آدمی فلاں شخص کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کیوں بھی کریں گے. چلیں اس پر میں آپ کو، میرا وقت تو ختم ہو گیا ہے اور مجھے نکلنا بھاگنا ہے بلکہ، لیکن میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کسی کلاس میں سوال نہ آنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک، اتنا اچھا سمجھ آیا ہے کہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا. 2، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ سوال پیدا ہو. تو اب ہم کیا سمجھیں؟
کہ بچہ جننا بند کر دیں گے اور قیامت جو ہے 30 سال اور اس سے بڑے عمر کے لوگوں پر آئے گی، کیا یہ درست ہے؟ اس کی طرح تصدیق کرتے ہیں۔ میں نے تو قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے یوم تضع کل ذات حمل حملہا، جس دن حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس روز بھی عورتیں حاملہ ہوں گی، اس روز بھی، اور وہ بچہ جو انہوں نے گودوں میں اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، وہ اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا جو 30 سال والا اٹھا لے۔ یہ واضح ہے، آگے سمجھ، یہ خود بنائی ہوئی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے لیے دلیل چاہیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کے خلاف بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی حدیث ہوتی ہے جو بظاہر قرآن سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، اس کے لیے کوئی معید ہوتی، کوئی شاہد ہوتی، تو اگر تو کسی کے پاس دلیل ہے، وگرنہ قرآن اس دعوے کی نفی کر رہا ہے کہ اس روز بھی گودوں میں اٹھانے والے بچے ہوں گے، حمل والی عورتیں ہوں گی، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اور دوسری مختلف حدیث ہیں کہ وہ بچے اور بڑے جوان پہ سب پہ قائم ہو جائے گی، سب لوگ ہوں گے، لوگ روٹین میں نارم۔ اگر یہ اتنا واضح ہو اشرار کے لیے بھی اتنا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک اور نشانی اسی کے اندر پوری ہو جائے گی۔ اگر شریر لوگوں کو بھی یہ خبر مل جائے نا کہ صبح قیامت آ جائے گی تو وہ بھی توبہ کرنے لگ جائیں گے۔ تو اگر 30 سال پہلے اتنی واضح نشانی اس طرح کی ہو کہ بچہ دنیا میں آئے گا ہی کوئی نہیں اور کوئی حاملہ نہ ہوگی، تو پھر تو اشرار لوگ بھی یہ جان لیں نا کہ آج ان کو مرنا ہے تو یہ بھی سیدھے ہو جائیں۔ یہ تو فرعون جیسے بھی سیدھے ہو گئے جب انہیں پتہ چل گیا کہ